إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن بالله ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحكم ومساكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. تمام تر تعریفیں حمد و ثنا بڑھائی اور بزرگی سب اس اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہیں جو خالق کل مالک کائنات ہیں. اسی نے ہم سب کو پیدا کیا، اسی نے اس سارے جہاں کو پیدا کیا. انسان کو مٹی سے پیدا کیا، خون کے لوتھڑے سے بنایا، پانی سے بنایا. سب سے بہترین کلام اللہ رب العالمین کا کلام ہے اور سب سے بہترین طریقہ آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سید الانبیاء صادق امین صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. درود کریم ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صل علی محمد النبی و ازواجہ و امہات المؤمنین وذریتہ و اہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید. میں نے آپ کے سامنے سورہ شورى کی ایک آیت تلاوت کی ہے. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا شرع لکم من الدین. اللہ رب العالمین جو ہے وہ دین کا راستہ اللہ نے مقرر کیا ہے، جس راستے پہ ہم سب چلنے کا حکم، جس راستے سے تمام انبیاء علیہ السلام چلتے رہے تھے اور ان کو ماننے والے چلتے رہے تھے. وہ راستہ اللہ کا مقرر کردہ راستہ ہے. ما وصى به نوح، ہم اس راستے کا حکم بھی نوح علیہ السلام کو دیا تھا. والذی اوحینا الیک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے کی وحی ہم آپ کو کر رہے ہیں. وما وصینا به ابراہیم وموسى وعیسى، اور جس کا حکم ابراہیم کو، موسیٰ کو، عیسیٰ کو دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے جو راستہ نکالا ہے وہ صراط مستقیم ہے. جو دوسرے راستے نکالے ہیں وہ گمراہی کے راستے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان 5 انبیاء علیہ السلام کو فرمایا ان اقیم الدین، اس دین کو قائم رکھنا، ولا تتفرقوا فیہ، اور اس میں متفرق نہ ہونا. مسند احمد کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الجمعۃ الرحمہ والفرقۃ عذاب. اے ایمان والو سنو، جماعت پر اللہ کی رحمت ہے اور فرقہ بندی عذاب ہے. ایک اور جگہ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ولا تموتن الا وانتم مسلمون،
مگر تمہیں موت نہ آئے کہ اس حال میں کہ تم مسلم ہو. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. لوگو اے ایمان والو، اللہ کی رسی کو جماعت پکڑ لو مضبوطی کے ساتھ. وَلَا تَفَرَّقُوا فِيهِ، وَلَا تَفَرَّقُوا، اختلاف نہ کرنا، تفرقہ بازی نہ کرنا. اختلاف جو ہیں وہ اجتماعیت کو توڑ دیتی ہیں. اختلاف جو ہیں وہ آپس میں محبت کو بگاڑ دیتی ہیں. اختلاف جو ہیں وہ جماعت کو پارا پارا کر دیتی ہیں. مجھے ایک حدیث یاد آئی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شام سے نکلے، اس شہر کے اندر طاعون پھیلی ہوئی تھی. طاعون کی وہاں ایسے ہیں کہ وہاں ہوا کی طرح آتی، چند ساعتوں میں ختم ہو جاتی، لوگ مر جاتے تھے. اب اختلاف پیدا ہوا وہاں پر. بعض نے کہا کہ جانا چاہیے، بعض نے کہا نہیں جانا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مہاجرین کو بلایا، ان سے مشورہ کیا کہ دیکھو کہ شہر میں طاعون پھیلا ہے، آپ اس کے بارے میں کیا رائے دیتے ہیں؟ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ جانا چاہیے تھا، کچھ لوگوں نے کہا نہیں جانا چاہیے تھا. وہ اختلاف ہوا. تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر انصار کو بلایا تو ان کو بھی پوچھا کہ انصار کہ شہر میں طاعون پھیلا ہے، تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو بعض لوگوں نے کہا کہ جانا چاہیے تھا اور کچھ لوگوں نے کہا نہیں جانا چاہیے تھا. تو وہاں پر بھی اختلاف پیدا ہوا. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قریش کے بزرگوں کو بلایا، آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ کے کیا رائے ہیں؟ سب ایک زبان ہو کر کہنے لگے اے امیر المؤمنین، وہ شہر میں نہیں جانا چاہیے جہاں وہاں وبا پھیلی ہے، آپ نہ جائیں. الحمدللہ ہم واپس چلتے ہیں. جب واپس جانے لگے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اختلاف کیا. انہوں نے کہا اے عمر رضی اللہ عنہ، کیا تقدیر سے بھاگتے ہو؟ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ بات کوئی اور کہتا تو میں اس کو جواب دیتا تھا. یہ عبیدہ رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ تمام لشکر کے سپہ سالار تھے، اس لیے یہ بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی. کوئی اور ہوتا تو میں اس کو جواب دیتا تھا. اے عبیدہ رضی اللہ عنہ، مجھے بتاؤ
کہ جنگل جو ہیں سرسبز ہیں، ایک جنگل خشک ہیں، تم مجھے بتاؤ تم کون سے جنگل کے اندر اپنے جانوروں کو چراؤ گے؟ سرسبز میں چراتے ہو تب بھی اللہ کی تقدیر ہے، اور خشک جگہ پر چلاتے ہیں تب بھی اللہ کی تقدیر ہے۔ ایک تقدیر سے دوسری تقدیر کی طرف جا رہے ہیں۔ اے عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہو؟ وہ خاموش ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اپنا لشکر لے کر واپس چل رہے تھے۔ اتنے میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ آپ پہنچے۔ آ کر آپ نے کہا اگر آپ کہیں تو میں پیش کر سکتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا بالکل پیش کرو، میں نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایسے شہر میں داخل ہو جاؤ جہاں طاعون کی وبا پھیلی ہو، وہاں نکلو نہیں، وہاں پر مت جاؤ، اور تمہارے ملک میں وبا پھیلی ہے تو بھاگو بھی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی تو اگلے دن روانہ ہو گئے۔ تو دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جب کبھی بھی اختلاف ہوتا تھا آپس میں رجوع کر لیتے تھے۔ اختلاف ہو سکتا ہے، آپس میں اختلاف ہو سکتا ہے، آپ سے مجھے اختلاف ہو سکتا ہے، اختلاف ہوتا ہے، یہ فطری عمل ہے، اختلاف ہونا فطری عمل ہے، یہ فطری عمل نہیں ہے۔ اختلاف کو ہوا دینا فتنہ انگیز ہے۔ مسند احمد کی صحیح حدیث ہے، ایک صحابی کہتے ہیں کہ کچھ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا وقال بعضهم الم یؤمن وقضا وقضا، اللہ تعالیٰ نے ایسا ایسا نہیں کہا۔ وقال بعضهم الم یؤمن وقضا وقضا، اللہ تعالیٰ نے ایسا ایسا نہیں کہا۔ یہ دونوں جماعتوں نے آپس میں اختلاف کر رہے ہیں، یہ دونوں نے قرآن کی آیت پیش کر کے اختلاف فرمایا۔ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذالک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی۔ جب نکلے وخرج، آپ نکلے اس حال میں کہ ان کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے پہلے لوگ اس لیے ہلاک ہو گئے انہوں نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر اختلاف کیا، وہ ہلاک ہو گئے، اور آپ لوگ قرآن مجید کی آیات پیش کر کر کے اختلاف کر رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ اور ایک حدیث مجھے یاد آئی، مسند احمد کی ہے، صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پہلے لوگوں نے ایسا کیا تھا، تم ایسا مت کرنا، اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ قرآن مجید کی جو بات تمہیں سمجھ میں آ جائیں اس پر عمل کرو، جو چیز تم کو سمجھ نہ آئے
رد الی عالمہم، تمہارے عالموں سے معلومات کرو۔ جب بھی قرآن مجید کی آیات ہو، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہو، ہم کو معلوم نہیں ہو رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو جو علماء کے لوگ ہیں، جو دین اسلام کو سمجھے ہیں، قرآن کو پڑھا ہے، حدیث کو پڑھا ہے، اس سے ان کے پاس جائیں، معلوم کیجیے بھائی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں۔ جب معلوم کریں تو عمل پیرا ہو جائیں۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تعلیم دی، اختلاف سے بچایا ہے۔ پھر ایک دوسری حدیث مجھے یاد آئی، طبرانی کبیر کی حسن سند سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال بن حارث رضی اللہ عنہ سے ایک دن فرمایا، آپ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو اما اور ایمان اسلامی اوسط ہوں کہ ایمان کے کون سے کڑے مضبوط ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا الولیۃ فی اللہ والحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیت جو ہے، ولایت جو ہے اللہ کے لیے ہونی چاہیے، محبت اللہ کے لیے ہونی چاہیے، دشمنی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، یہ ایمان کے مضبوط کڑے ہیں۔ پھر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا ای المؤمن افضل، کون سے مومن افضل ہیں؟ کنتم اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا عرفوا دینہم، جب اپنے دین کو سمجھنے لگ جائیں اور عمل کے لحاظ سے حسین بن جائیں، وہ بہترین مسلم ہیں۔ پھر فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ای المؤمن اعلم، اے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مجھے بتاؤ کون سے مومن زیادہ جاننے والے ہیں، عالم ہیں، علم کی معرفت رکھتے ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ یہ کہنے کے بعد خاموش ہو گئے۔ پھر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا اختلافوا، جب اختلاف ہو جائیں، جب اختلاف ہو جائیں وشب بینک اصحابی، پھر آپ انگلیوں میں ہاتھ ڈالا۔ جب اختلاف ہو جائیں جماعت سے جڑے رہیں۔ کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جب اختلاف ہو جائیں تو جماعت سے جڑے رہیں۔ اکثروہم بالحق، ان میں سب سے زیادہ وہ آدمی اچھا ہے، وہ سمجھدار ہے، وہ عالم ہے جو حق کا ساتھ دے۔ وَإِن كَانَ تَقْصِيرًا، اس کے عمل میں کمی ہو، اگر وہ تھوڑا ہی عمل کرتا ہو مگر وہ اختلاف کے موقع پر اختلاف سے دور رہتا ہے، یزحف زحفاً، اختلاف سے دور بھاگتا ہے، اختلاف میں شامل نہیں ہوتا، وہ بہترین عالم ہے، بہترین مومن ہے
جو علم رکھتے ہیں. کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ وَإِن كَانَ تَقْصِيرًا، اس کے عمل میں کمی ہو، اگر وہ تھوڑا سا ہی عمل کرتا ہو، وہ اختلاف کے موقع پر اختلاف سے دور رہتا ہے، يَذْهَفُ زَحْفًا، اختلاف سے دور بھاگتا ہے، اختلاف میں شامل نہیں ہوتا، وہ بہترین عالم ہے. عالم کون ہے؟ اختلاف سے دور رہتا وہ عالم ہے، وہ بہترین مومن ہے جو علم رکھتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو سبق دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو. اختلاف جو ہے وہ بگاڑ دیتی ہیں آپس میں محبت کو. اختلاف رحمت نہیں ہے، اختلاف عذاب ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے اندر جب بھی اختلاف ہوتا تھا تو آپس میں رجوع کر لیا کرتے تھے، کیونکہ ان کے آپس میں محبت تھی، ان کے آپس میں الفت تھی. تو ہمارے اندر بھی محبت کو پیدا کریں، اللہ کی نعمت کو یاد کریں. کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر اسلام کو اتارا، تمہارے اختلاف کو ختم کیا، تمہاری فرقہ بندی کو ختم کیا. تم ایک دوسرے کے دشمن تھے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی اسلام کے ذریعے، نعمت کے ذریعے ایک دوسرے کو بھائی بھائی بنا دیا. اختلاف گیا، تفرقہ بازی ختم ہوئی، اللہ تعالیٰ کی رحمت آئی، اس کی نعمت آئی، اس سے ہمیں سب لوگ بھائی بھائی بن گئے. آج جماعت المسلمین اسی بات کا پرچار کرتی ہیں، اسی بات کا پیغام دیتی ہیں تمام لوگوں کو. فرقہ بندی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، فرقہ بندی جو ہے وہ کفر ہے، فرقہ بندی جو ہے وہ شرک ہے، فرقہ بندی جو ہے وہ لعنت ہے. احمد کی صحیح حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے. آپ نے رکوع و سجود تو بہت ہلکا کیا مگر جلسہ بہت لمبا کر دیا. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پریشان ہو گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھول ہو گئی. بھول تو نہیں ہوگی. آپ نے جب سلام پھیرا، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رکوع و سجود تو بہت ہلکا کیا، جلسہ لمبا کیا، کوئی وجہ ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے انس، اور صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، نماز جو ہے وہ ترغیب دلانے والی ہے، ڈرانے والی چیز ہے. میں نماز کے اندر اپنے رب سے 3 سوالات کیا ہوں، 2 سوالات کی منظوری مجھے دی گئی ہے، ایک کی منظوری مجھے نہیں دی گئی. 2 دعائیں قبول ہوئی اور ایک دعا قبول نہیں ہوا. صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو 2 دعائیں قبول ہوئی ہیں وہ کون سی ہے؟ جو ایک دعا قبول نہیں ہوا وہ کون سی دعا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں اپنے رب سے کہا میری امت کو قحط میں مبتلا نہ کر، یعنی میری جماعت کو، جماعت المسلمین کو ایک دم ہلاک نہ کرنا. اللہ نے کہا آتا نہیں، ٹھیک ہے، یہ بات اللہ نے مجھے دے دیا،
پھر جب میں دوسری مرتبہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے رب ان کا دشمن ان پر غالب نہ آئے، اللہ تعالیٰ نے کہا آتانی، یہ بھی مجھے دے دی گئی۔ پھر جب میں تیسری مرتبہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے رب میری امت میں فرقہ بندی نہ ہونے دے، یلبسو شیئن، میری امت کو فرقہ فرقہ کر کے مت الجھا، وہ فرقہ بندی میں کی مزہ چکیں۔ اللہ نے کہا یہ چیز آپ کو نہیں ملے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قل هو القادر على ان يبعث عليكم، اے لوگو اللہ اس بات پر قادر ہے تمہارے اوپر سے عذاب بھیج دے، اوپر سے بارش ہو جائے، طوفانی ہوا چل جائے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ جملہ جب نازل ہوا قرآن مجید کے اندر، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے اور یہ جملہ پڑھ رہے تھے اعوذ بوجہک، میں اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرتا ہوں۔ پھر جب دوسرا جملہ اترا او من تحت ارجلکم، تمہارے پیروں کے نیچے سے عذاب آ جائے، تب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ کہہ رہے تھے اعوذ بوجہک، میں اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرتا ہوں۔ یہ دونوں جملوں کے اندر پوری امت ختم ہو جاتی، اوپر سے عذاب آتا تو امت ہلاک ہو جاتی، نیچے سے عذاب آتا تو امت ہلاک ہو جاتی۔ تیسرا جملہ جب اترا او یلبسکم شیئا، اور تمہیں فرقے فرقے بنا کر آپس میں الجھا دے، او یذیق بعضکم بأس بعض، اور آپس کی لڑائی کا مزہ چھا دے۔ یہ جملہ جب اترا قرآن مجید میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پرسکون کا سانس لیا کہ ان دو جملوں میں یہ میری امت تباہ و برباد ہو جاتی، اس میں یہ ہے کہ فرقہ بندی کا معاملہ ہوگا، میری امت فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، لیکن اس میں انشاءاللہ بچاؤ ہو جائے گا، لوگ نکل آئیں گے حق کی طرف، ایک جماعت قائم رہے گی۔ یہی وہ جماعت ہے جس کا ذکر حدیث میں ہے اور کوئی جماعت کا ذکر نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِي تَفَرَّقُوا، اللہ تعالیٰ پہلے لوگوں کا ذکر کر رہا ہے، اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اختلاف کیا۔ کب کیا؟ یہاں تک کہ ان کے پاس بینات آ گئی، کھلے دلائل آ گئے، کھلے دلائل آنے کے بعد اختلاف نہیں رہنا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا منشا کیا تھا؟ کھلے دلائل آئے تھے، بینات آ گئی ہیں، پھر اختلاف ختم ہونا چاہیے تھا، پھر بھی اختلاف پہ جمے رہنا یہ بڑی ایسے لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اے ایمان والو تم اس طرح نہ ہو جانا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِي تَفَرَّقُوا، جن لوگوں نے اختلاف کیا، کھلے دلائل آ جانے کے بعد حق کو تسلیم نہیں کی، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یوم تسود وجوہہم، اے ایمان والو تم نے بھی ایسا کیا جیسا اہل کتاب نے کیا تھا، یہ بات یاد رکھنا، بروز قیامت کتنے ہی چہرے روشن ہوں گے اور کتنے ہی چہرے کالے ہوں گے اور کتنے ہی چہرے سیاہ ہوں گے۔
ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، اے ایمان والو اللہ کی طرف سے نور روشن کتاب آ گئی۔ یہاں پر بات تفسیری ہے، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، یہ دو چیزیں نہیں ہیں، یہ ایک ہی چیز ہے۔ تمہارے پاس نور یعنی روشن کتاب آ گئی، کیونکہ آگے جو آیت آ رہی ہے یہدی بہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تمہاری رہنمائی فرماتا ہے۔ من اتبع رضوانہ سبل السلام، کس کی؟ جو اللہ تعالیٰ کی راستے کی پیروی کرتا ہے، سلامتی کے راستوں کی پیروی کرتا ہے۔ وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُخْرِجُوهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ۔ اللہ تعالیٰ کا کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ایمان لائے ہیں گمراہوں کے راستوں سے نور ہدایت کی طرف لے آتا ہے، اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، سیدھے راستے پہ چلا کر منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ کام اللہ رب العالمین کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کیجئے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کیجئے، تاکہ وہ ہمیں ان راستوں سے بچائیں جو شیطانی راستے ہیں، ان راستوں سے بچائیں جو گمراہ ہو گئے ہیں۔ طبرانی کبیر کی سند صحیح سے ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ابو غالب ان سے بیان کرتے ہیں، تابع امام ہیں، ان کو دیکھا کہ کافی پریشان تھے۔ انہوں نے سوال کیا تھا آپ پریشان دکھائی دے رہے ہیں، کیوں؟ انہوں نے کہا بات اصل میں یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں لوگوں نے فرقہ بندی کی طرف نظر ہو رہے ہیں، لوگوں نے فرقہ بندی کی نظر ہو رہے ہیں، لوگ فرقہ بندی میں حصہ لے رہے ہیں، مجھے یہ دیکھ کر افسوس ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ آپ نے یہ بات آپ کی طرف سے کہہ رہے ہیں، کیا یہ آپ کا رائے ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے پاس ہے؟ تو انہوں نے کہا کیا بات کی ہے؟ میں نے ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، تین دفعہ نہیں، 7 مرتبہ حدیث سنا ہے۔ آپ نے فرمایا یوم تبیض وجوہہم، بروز قیامت کتنے ہی چہرے روشن ہوں گے، کتنے ہی چہرے کالے پڑے ہوئے ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فرقوں کے بارے میں جو فرقہ بندی کی ہیں، فرقہ بندی کی ہیں، ان سے کہا جائے گا بروز قیامت اکفرتم بعد ایمانکم، جماعت المسلمین موجودہ نہیں کہہ رہی ہے، یہ بات جماعت المسلمین موجودہ نہیں کہہ رہی ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں جو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آپ نے حدیث بیان کی ہے مطلب بیان کیا ہے۔ ابو امامہ بڑے مجموعے میں
کہہ رہے تھے. ابو غالب کہتے ہیں وہاں پر کافی لوگ وہاں موجود تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرقہ بندی کی مشنادی کی یہی ہے. یوم تسود وجوہ، بروز قیامت جو ہیں بہت سارے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، کالے ہو جائیں گے، بعض چہرے روشن ہوں گے، چمک رہے ہوں گے. الذین اسودت وجوہہم، رہے وہ لوگ جن کے چہرے کالے ہو گئے ہوں گے. بروز قیامت ان کا فعل کیا تھا؟ ان کے چہرے کیوں کالے ہو گئے تھے؟ ان سے کہا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم، کہ تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا تھا. یہ بات بڑی اہم ہے. یہاں جن کی پکڑ کی گئی ہے بروز قیامت وہ ایمان لے آئے تھے، وہ ایمان لانے کے بعد کفر کیا تھا. فذوقوا العذاب بما كنتم تکفرون، چکھو اس عذاب کا جو تم نے کفر کرتے تھے. تم اختلاف کرتے تھے، افتراق کرتے تھے، اس لیے تمہارا چہرہ کالا ہے. جس کے چہرے روشن ہوں گے ان سے کہا جائے گا وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ وَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، تم اللہ کی رحمت میں ہمیشہ ہمیشہ رہو. آپ سمجھ گئے یہ بات؟ آپ سمجھ گئے؟ دنیا میں اللہ تعالی کی دین کی پیروی کرتے ہیں جو لوگ اللہ کے دین پہ گامزن رہتے ہیں، اسلام کی پیروی کرتے ہیں، وہ گویا وہ روشنی کی پیروی کر رہے ہیں، نور ہدایت کی پیروی کر رہے ہیں. وہ نور ہدایت کی بدولت بروز قیامت ان کے چہرے روشن چمکتے رہے ہوں گے. اور جن لوگوں نے افتراق کیا، اختلاف کیا، جماعت کو چھوڑ کر نکل گئے، ان کا حال برا ہوگا، کیونکہ ان کے پاس نور ہدایت نکل گیا. جب نور ہدایت نکل گیا تو ان کے چہرے کالے پڑ گئے، چہرے سیاہ ہو گئے. اس لیے ہم کہتے ہیں فرقہ بندی کفر ہے. لیکن بات وہی ہے، ہمارے یہاں پر کچھ لوگ ایسے ہیں زبان کی حد تک اس کو مانتے ہیں، عمل سے اس کا انکار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ ہم تو جماعت المسلمین کے لوگ ہیں، ہم نے تو جماعت کی خاطر اپنے خاندان کو چھوڑ دیا، اپنے باپ کو چھوڑ دیا، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، وغیرہ وغیرہ. چھوڑ کے تو آپ آئے ہیں، دوبارہ پلٹ کر وہیں جا رہے ہیں. ان رشتہ داروں کو جو آپ چھوڑ کر آئے تھے، جن کے اندر فرقہ بندی کا کفر موجود ہو، جن کے اندر فرقہ بندی کا عذاب موجود ہے، تمہارا ان کے پاس جا کر رشتہ جوڑنا یہ ان آیات کا انکار ہے. آپ صحیح طور پر مومن ہو تو آپ کو معلوم ہو کہ فرقہ بندی کرنے والے کے بارے میں قرآن مجید کیا بتائی، کیا بیان کیا. قرآن مجید کی آیت بتا رہی ہے فرقہ بندی کفر ہے، فرقہ بندی عذاب ہے، فرقہ بندی صحیح نہیں ہے کسی حال میں بھی. تو بتائیے جو آدمی کفر میں مبتلا ہو تو اس آدمی سے رشتہ کیسا جوڑا جائے؟
اس کے پیچھے کیسے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ یہ ہماری ایمان کی کمزوری ہے۔ جماعت المسلمین ایک حد ہے، جماعت المسلمین میں ایک حد ہوتا ہے، حد کے اندر رہتے ہوئے کام کرتے رہیں، حد کے اندر سے باہر نکلیں گے آپ اس جماعت میں نہیں رہیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، من خرج من اطاعنی، جو آدمی اطاعت سے نکل گیا، یہ بات سمجھنے کی ہے، اطاعت کی بھی ایک حد ہے نا، وہ امیر کی اطاعت نہیں کرتا معروف میں، اور معروف کام چھوڑ کر نافرمانی کرتا ہے، اطاعت سے باہر نکل جاتا ہے، تو شیطان اس کے پیچھے رہتا ہے۔ من شد فی النار، جو آدمی جماعت سے بھاگا دوزخ میں گیا، شیطان کا بھائی بن جاتا ہے، شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ جماعت المسلمین کے اندر آ کے آپ سمجھ لیں کہ آپ بونڈ ہو گئے ہیں، آپ قید ہو گئے ہیں، آپ کی آزادی ختم ہو گئی، آپ آزاد نہیں ہیں۔ آپ کہیں کہ اللہ ہمارا حاکم ہے، ہمارا الہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں، کہ آپ کی آزادی ختم، آپ کو جگہ جگہ پابندی ہے، ایسا نہ کرنا، ایسا نہ کرنا، پابندی ہے یا نہیں؟ آپ آزاد کہاں ہیں؟ آپ آزاد نہیں ہیں۔ جب امیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے، اپنے آپ کو بیچ دیا اللہ کی خاطر، جب بیچ دیا تو آپ امیر کے معروف کام میں جو فرض ہیں وہ کرنا پڑے گا، نہیں کریں گے تو گنہگار ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ان کی پیروی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی بات کو ماننے کی مترادف ہے، کہ آپ نے فرمایا من اطاع امیرا فقد اطاعنی، جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ معلوم یہ ہوا کہ جب امیر کی بات کو مانیں گے تو گویا نبی کی بات کی مان لی، گویا امیر کی بات ماننا نبی کی بات کو ماننا ہے۔ یہ بات ضروری ہے کہ یہ دونوں اطاعتیں غیر مشروط ہیں، لامحدود ہیں۔ امیر کی اطاعت مشروط ہیں۔ اگر امیر آپ کو کوئی گناہ کا حکم دیتا ہے مت کیجیے، حاکم کی صحیح حدیث ہے، لا طاعت لمخلوق، خالق کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں۔ امیر کہتا ہے کہ نماز نہ پڑھے، شراب پیے، تمبو کھائے، تو ایسے نہ ایسے یہ جو ہے اس کی نافرمانی کرے، ان کاموں کی نافرمانی کرے، لیکن جب امیر کی معروف کام جب کہتا ہے تو اس کو کریں، کیونکہ جب امیر کی بات کو نہیں مانتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتے، وہ خود ہی اپنے فعل سے جماعت سے وہ خود ہی باہر نکل جاتا ہے، اس کو کوئی بھی نکالنے کی ضرورت نہیں۔ جب امیر کے ہاتھ سے باہر ہو جاتا ہے تو جماعت سے باہر ہو گیا، کیونکہ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری وضاحت کر دی ہے، من اطاع امیر فقط اطاعنی، جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ یہاں پر امیر کی اطاعت کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے،
سوچئے، غور کریے. فرقہ بندی کفر ہے، فرقہ بندی عذاب ہے، تو ادھر جانا کیا معنی رکھتا؟ آپ ایسا نہ کیجئے. اللہ رحم کرے جماعت المسلمین پر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین. نماز قائم کرنا، مشرکین میں سے نہ ہو جانا. کون سی مشرکین؟ آگے اللہ نے فرمایا من الذین فرقوا دینہم، جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، فرقے فرقے بن گئے. کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر حزب جو ہے، ہر فرقہ جو ہے، جو اس کے پاس ہیں وہ اسی میں مگن ہے. سمجھنے کی بات ہے، آپ یہاں پر غور کرنا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے فرقہ بندی کو شرک قرار دیا، کیونکہ لا تشرکوا بہ شیئا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذرہ برابر بھی شرک مت کرنا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ شیئن شیئن کا الفاظ بہت سے بار استعمال کیا ہے. مسند ابو یعلا کی حسن حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شرک جو ہے وہ انسان کے جسم میں اس طرح سراحت کرتا ہے جیسے چونٹی جب جسم پر چڑھتی ہے تو پتہ نہیں چلتا. اسی طرح سے جو ہے ہمارے اندر شرک کی سراحت ہو سکتی ہے. شرک اتنے دھیرے سے چڑھتا ہے، ہمیں کتنا ہوشیار ہونا ہوگا. جو شرک چونٹی کی چال سے بھی باریک ہوتی ہے، معلوم بھی نہیں ہوتا کہ وہ ہمارے اندر جا کر برباد کر سکتا ہے. ہوشیار ہونا ہوگا، یہ سوچنے کی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی اس بارے میں بڑی وضاحت سے سمجھایا. ابن ماجہ کی حدیث ہے صحیح سند سے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کنا کہتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. وخط خطن، آپ ایک خط کھینچا، اسٹریٹ لائن، سیدھا راستہ. وخط خطن ان یمین وخط خط ان یساری، دو خط اپنے بائیں جانب اور دو خط اپنے دائیں جانب، دائیں جانب اور بائیں جانب. اور کہا یہ سیدھا راستہ ہے. یہ دو خط جو ادھر جو ادھر، جو دو راستے جو دو خط کھینچے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ گمراہیوں کے راستے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو پڑھا رہے ہیں جیسا کہ استاد اپنے شاگرد کو پڑھاتا ہے، کیونکہ یہ اہم مسئلہ ہے، بتایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں پھر آپ نے اپنا ہاتھ جو ہے سیدھے خط پر رکھا، ھذا سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے. جو آپ چار خط بتائیں دائیں بائیں، آپ نے فرمایا علی کل سبل منہا شیطان یدعو الیہ، ہر راستے پہ شیطان بیٹھا ہوا ہے. پھر فرمایا آپ نے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، یہ میرا سیدھا راستہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی وضاحت کر دی، فرقہ بندی کی وضاحت فرما رہے ہیں. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کی پیروی کرنا. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور راستوں کی پیروی مت کرنا، کیونکہ فَتَفَرَّقَ بِهِ، یہ جو راستے جو ہیں یہ اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے. احمد کی صحیح حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند خطوط کھینچے دائیں جانب اور چند خطوط بائیں جانب.
آپ نے فرمایا هذه سبل من الشیطان، یہ تمام راستے شیطان کے راستے ہیں، علی کل منها، ہر ایک راستے پہ شیطان لگا ہوا ہے۔ انہوں نے بھی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بھی یہی آیت پڑھ کر بتائی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، بس اس کی پیروی کرنا، اور کسی اور کے راستے کی پیروی مت کرنا۔ یہ راستے اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ شیطانی راستے بہت سارے ہیں اور اللہ کا راستہ ایک ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، طبرانی اوسط میں حسن سند سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تفترق امتی علی صلاۃ 70 ملہ، ان قریب میری امت میں 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، کلہن فی النار، تمام فرقے دوزخ میں جائیں گے، الا ملتہ واحد، ایک ملت جو ہے وہ دوزخ میں نہیں جائے گی۔ معلوم کیا ہوا؟ 73 فرقوں میں 72 فرقے دوزخ میں گئے، ایک جنت میں۔ قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تلک الفرقۃ ملت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا فرقہ ہے، وہ کون سی ملت ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ما انا علیہا یوم اصحاب، جس میں آج میرے صحابہ ہیں۔ یہ نہیں بتایا کہ جماعت کون سی ہوگی، اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ کے اصحاب ہیں، یہ جملہ مباح ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مسند ابو یعلا کی حسن سند سے، کہتے ہیں ایک شخص تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ لڑی، جنگ سے واپس آیا، اپنی سواری کو باندھا، مسجد میں گیا اور نماز شروع کر دی، نماز کو لمبا کر دیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے دیکھا کہ زبردست ہے، ہمارے اوپر اس کی فضیلت ہے، کیونکہ وہ جنگ بھی لڑتا ہے آپ کے ساتھ اور نماز بھی لمبی لمبی پڑھتا۔ ان کا ذکر کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ ایک صاحب ایسے ہیں، ہمارے صحابی ہمارے اوپر فقیت لگے، آپ خاموش ہو۔ ایک دن کیا ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، سامنے سے آتے ہوئے دکھائی دی، سامنے سے آتے ہوئے دکھائی دیا، یا اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلایا تھا، کوئی ہو سکتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین انہوں نے دیکھ کر کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کے بارے میں آپ کے پاس ذکر کر رہے تھے، جب آپ ان کو دیکھا آتے ہوئے آپ نے فرمایا اس کے دونوں آنکھوں کے بیچ میں سبقت من الشیطان، شیطان کی علامت دکھائی دے رہی ہے، دونوں آنکھوں کے بیچ میں شیطان کی علامت دکھائی دے رہی ہے۔ جب ایسی پیشن گوئی دکھائی دی آپ نے تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین خاموش ہو گئے۔ آپ کے پاس آ کر کھڑا ہوا، آپ نے کہا اس بستی کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں تم سے پوچھتا ہوں، تم مجھے بتاؤ جب تم آ رہے تھے کیا تم نے اپنے دل میں یہ کہا تھا کہ اس محفل میں مجھ سے بہتر کوئی نہیں ہے؟ قال نا، ہاں میں نے کہا تھا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا، مسجد میں چلا گیا
اور نماز پڑھنا شروع کیا. ابھی تو معلوم ہوا کہ وہ آدمی تو ہیں لیکن شیطان ہیں, فتنہ انگیز ہیں. وہ کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں اس سے بہتر کوئی آدمی ہے ہی نہیں. وہ اپنے آپ کو بہتر سمجھتا. آپ نے فرمایا میں اقتلہ, کون ہے جو اس کو قتل کر کے آئے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اسے قتل کرتا ہوں, جاؤ اس کو قتل کر کے آؤ. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گئے, انہوں نے وہاں پہنچے, تلوار نکالی, کیا دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ڈر گئے, واپس آ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے ابو بکر کیا اس کو قتل کیا؟ انہوں نے کہا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے, میں اسے قتل کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ قتل کر کے آؤ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا, انہوں نے تلوار نکالی, اس سجدے میں تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ڈر گئے, واپس آ گئے. آپ نے فرمایا اے عمر قتل کر دیا. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سجدے میں تھا, میں کیسے قتل کر سکتا ہوں نمازی کو؟ علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو قتل کر کے آتا ہوں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے, اگر تم نے قتل کر لو تم اس کو پایا. علی رضی اللہ عنہ پہنچے, وہ چلا گیا, کہیں دکھائی نہیں دیا. علی واپس آئے, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اسے قتل کرتا تھا لیکن اس نے چلا گیا, اس کا پتہ نہیں کہاں چلا گیا. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہلا آدمی ہے جو میری امت میں نکلا ہے. کیا سمجھا؟ آپ اگر اسے قتل کر دیتے تھے اے علی, اے ابو بکر, اے عمر, تمہیں فرقہ میری امت میں دو آدمی بھی اختلاف نہیں کرتے. وہ بچ گیا, تمہیں نمازی کہہ کر چھوڑ دیا. اب فتنہ اور اختلاف ہوتے ہی رہے گا. ان بنی اسرائیل تفرقوا علی عہد فرقۃ, بنی اسرائیل میں 71 فرقے تھے. وان هذه امته ستفترق على 72 فرقة كلها في النار. تمام فرقے دوزخ میں جائیں گے الا فرقۃ واحد, ایک فرقہ جو ہے وہ دوزخ میں نہیں جائے گا. بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت 71 فرقے ہوئے, 70 دوزخ میں گئے, ایک جنت میں. گمراہیاں کہاں جا رہی ہیں؟ دوزخ کے اندر. عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں 72 فرقے ہو گئے, 71 دوزخ میں گئے, ایک جنت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں 73 فرقے ہوئے, 72 دوزخ میں, ایک جنت میں. تو پوچھا صحابہ کرام, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال الجماعت, وہ فرقہ نہیں ہوگا, وہ جماعت ہوگی, فرقہ نہیں ہوگا. رقاشی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں قلت هل انفن یا حمزہ این الجماعت, کہتے ہیں میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جماعت کہاں ہے؟ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا مع الامراء, مع الامراء, تمہاری جماعت تمہارے امراء کے پاس ہے. جماعت امیروں کے ساتھ ہوتی ہے, جہاں جماعت ہو وہاں امیر ہوتا ہے.
امیر نہیں تو جماعت نہیں. سوچئے, تھوڑا غور کریے اس بات پر. ان کی بات, امیر کی بات کو مانو, وہاں جماعت ہوگی. امیر نہیں تو جماعت نہیں. تو اس لیے امیر کی اطاعت کرو. امیر کی اطاعت کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. بنی اسرائیل میں جو فرقے ہوئے وہ 70-71 دوزخ میں چلے گئے. ہماری اس کی امت کے لوگ وعید ہیں, وہ کیا ہیں؟ 72 دوزخ میں جائیں گے, ایک جنت میں جائے گا. ابو داؤد کی صحیح سند سے حدیث ہے, اس میں مزید وضاحت آ رہی سامنے. معاویہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, الا ان من کان قبلکم من اہل الکتاب, خبردار ہو جاؤ, اہل کتاب نے 72 فرقے بنائے تھے. وَإِنَّ هَذِهِ مِلَّةُ سَتَفْتَرِقُ, اگر یہ ملت ان قریب اختلاف کرے گی, عَلَى 73, وہ 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی, ایک جنت میں جائے گی اور باقی سب دوزخ میں. 72 فی النار, 72 فرقے دوزخ میں جائیں گے. وواحد فی الجنہ, ایک جنت میں جائے گا, اور وہی الجماع, اور جماعت ہوگی. طبرانی کی حسن حدیث میں نے آپ کو پہلے پیش کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ما انا علیہ ان اصحاب, میں اور میرے صحابے. اس حدیث میں وضاحت نہیں ہے, یہ حدیث میں وضاحت ہے. وہ فرقہ نہیں ہوگا, وہ جماعت ہوگی. وواحد فی الجنہ, ایک جنت میں جائے گی. وہی الجماع, اور وہ جماعت ہوگی, فرقہ نہیں ہوگا. اس مزید وضاحت جو ہے وہ دوسری حدیثوں میں مل جاتی ہے. آپ نے اس حدیث کو بہت بار سنا ہوگا. حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہیں, اس میں جماعت کا نام بھی موجود ہے. جب انہوں نے پوچھا, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب فرقہ بندی ہو جائے گی, لوگ دعاتو ابواب جہنم, لوگ جو ہیں وہ جہنم کے دروازے کی طرف کھڑے ہو کر بلا رہے ہوں گے, جو ان کی بات پر لبیک کہے گا اس کو دوزخ میں ڈال دیں گے. دیکھیے فکر, دیکھیے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کا فکر دیکھیے. تو میں وہ زمانہ پاؤں تو کیا کروں. فرمایا آپ نے, فَالْزَمُوا جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ, یہاں پر صاف الفاظ آ گئے. کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, تَلْزَمُوا جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ, تم جماعت المسلمین اور اس کے امام سے چمٹے جانا. یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے. یہ دونوں حدیثوں میں ایک لفظ, ایک حرف کا بھی فرق نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, تم جماعت المسلمین اور اس کے امام سے چمٹے جانا. حذیفہ کہتے ہیں, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جماعت نہ ہو, جماعت نہ ہو, ایمان نہ ہو, تو میں کیا کروں. دیکھیے یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا,
جب جماعت المسلمین نہ ہو، اس کا ایمان موجود نہ ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام فرقوں سے علیحدگی رہنا، فاعتزل تلک الفرق کلھا، تمام فرقوں سے علیحدگی رہنا، وَلَوْ أَن تَتَعَزَّى بِأَصْلِ شَجْرَةٍ، کھانے کے لیے کچھ بھی نہ ملے، وَأَصْلِ شَجْرَةٍ، درخت کی جڑیں چبا کر کھا لینا، حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ، مر جانا اسی حالت میں، لیکن کسی فرقے میں شامل نہ ہونا، کسی فرقے میں ہاتھ نہ لگانا۔ آج ہم دیکھیں گے فرقہ بندی جو ہے وہ کفر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر کیا کہا؟ اصلی شجرہ، درخت کی جڑیں چبا چبا کر کھانا، لیکن فرقہ بندی میں شامل نہ ہونا۔ فرقہ بندی کے پیچھے جا کر نماز کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ ان کے ساتھ شادی بیاہ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرْقَ كُلَّهَا، تمام فرقوں سے علیحدگی رہنا، نہ ان سے شادی بیاہ کرنا ہے، نہ ان سے لین دین ہے، کچھ بھی نہیں، مر جانا لیکن فرقہ بندی میں شامل نہیں ہونا۔ حتی یدرکک الموت، مر جانا، درخت کی جڑیں چبا کر ہی مر جانا، لیکن فرقہ بندی میں شامل نہیں۔ بڑی وعید سنائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فرقہ بندی سے ہمیں بچائیں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہیں اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر ثابت قدم رہنے کی دعا پڑھتے رہیے ہر دن صبح میں۔ حدیث کے الفاظ یہ ہے یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا علی دینک، اے دلوں اور آنکھوں کو پلٹنے پھرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنے دین پر قائم اور دائم رکھ۔ یہ جو ہے اس دعا کو پڑھتے رہیے، اللہ تعالی ہمیں دین پر ثابت قدم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں فرقہ بندی سے بھی بچائے، اللہ تعالی ہمیں اختلاف سے بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وأقول قولي هذا أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله۔